بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی ایک سروے جاری کیا جس کے مطابق پاکستان میں کرپشن میں پہلے نمبر پر آنے والا ادارہ پولیس کا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر عدلیہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ ٹھیکیدار اور ٹینڈرز جو ہیں یہ شعبہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ پاکستان کے زیادہ تر عوام نے یہ کہا کہ جو وجوہات ہیں اس میں شفافیت کا عمل کا نہ ہونا اور اس کے بعد نااہلی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ اور پولیس کے محکموں میں ہمارے ریجن میں تنخواہیں سب سے زیادہ ہیں، اس کے باوجود اس طرح کی صورتحال ہمارے لیے ہوش کے ناخن لینے کے مترادف ہے۔ اس معاملے پر آج سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے پشاور کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے منع کیا تھا کہ آپ دورہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر احساس راشن پروگرام اور ہیلتھ کارڈ بھی تقسیم کیے۔ اس نوٹس کے حوالے سے اب مزید کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم کو نوٹس تو پہلے بھجوایا گیا تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں، جہاں پر بھارتی جو ایک ہیلی کاپٹر تھا اس کو حادثہ پیش آیا اور بھارتی مسلح افواج کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ اور دیگر 11 افراد اس حادثے میں ہلاک ہوئے۔ 14 افراد اس میں سوار تھے۔ المناک واقعہ ہمسایہ ملک میں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس پر بھی آج اپنے تجزیہ کاروں سے بات چیت کریں گے۔ آپ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں جو کھیلے جانے والا دوسرا ٹیسٹ میچ تھا، بنگلہ دیش کو وہاں پر وائٹ واش کیا ہے، اور اس میچ میں کافی ریکارڈ بنے اور پاکستان کے ایک بالر ہیں ساجد، انہوں نے ساجد خان میچ میں 12 وکٹیں لی ہیں اور مجموعی طور پر ایک دن میں 13 وکٹیں لے کر پاکستان نے پہلا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کرکٹ کے میدان سے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ان تمام معاملات پر مکمل اور سیر حاصل گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیڈیم میں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی۔ ان کا سروے جاری ہو گیا اور ہوش ربا ہے ہمارے لیے کہ پولیس چلیں، عوام میں شاید مانا بھی جاتا ہے، لیکن عدلیہ دوسرے نمبر پر ہے۔ سر کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اور عدلیہ کی آزادی کی باتیں تو ببانگ دہل کی جاتی ہے۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے تاثر تھا اور دعوے تھے ہماری حکومت کے ہم ٹھیک کریں گے۔ پولیس ہوتی کیا ہے؟ پولیس اسٹیٹ کا نام ہے۔ ڈاکٹر مبشر کہا کرتے تھے کہ اسٹیٹ کا مطلب ہے پولیس اور کچھ نہیں۔ بحث چھڑی تھی جب ایک زمانے میں جب انگریز ان کا جرنیل اہم ہے یا ایسٹ انڈیا کمپنی کا آدمی یا وائسرائے، اس کو شاید آ چکا تھا یا وائسرائے اہم ہے، وائسرائے اور اس کے درمیان جنگ تھی، آخر فیصلہ ہو گیا وائسرائے اہم ہے اور وہ اپنے یہ سارے اقدامات فوج کے ذریعے نہیں پولیس کے ذریعے کرے گا، اسے کو ریاست کہا گیا۔ اور لیکن جو سب سے بڑی تشویشناک بات ہے کہ پولیس کے ساتھ عدلیہ کا نمبر 2 آیا۔ عدلیہ کے بہت سے معاملات آج کل چل رہے ہیں، عدلیہ بڑے دعوے بھی کر رہی ہے، عدلیہ کے ماضی کے کچھ فیصلے ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کا معاملہ ہے، چھوٹی عدلیہ میں کا معاملہ ذرا دوسرا ہے، اعلیٰ عدلیہ بڑی بات ہے، کردار ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہے کہ چھوٹی لیول پر تو آپ ضلع کچہری میں چلے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس حد تک انصاف ہوتا ہے اور کس حد تک کرپشن جاری ہے۔ لیکن بڑی عدلیہ کا امیج بھی ٹارنش ہوتا ہے جب سے ساری باتیں مل کر اکٹھی آتی ہیں۔ خاص طور پر آپ کہتے ہیں آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، آپ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ پھر بدنام نہیں کر رہے ہیں، ملک بدنام ہو رہا ہے۔ دنیا ہماری باتوں پہ نہیں، ان تجزیوں کو دیکھتی تو اس سے پتہ۔ تیسرے نمبر پر ٹھیکیدار، جو آپ کام لیتے ہیں لوگوں سے، ٹینڈر لیتے ہیں، اس کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کھاگے کرپشن کر لی۔ آپ پوچھلی گورنمنٹ کے کسی ایک ٹھیکے میں بھی کرپشن اس وقت نہیں کر سکے جس طرح ثابت ہونی چاہیے۔ وہاں کے ٹھیکیدار بھی دیتے ہوں گے رشوت ان اہلکاروں کو جو ان کی نگرانی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسی کرپشن نہیں ہوئی کہ کسی سیاسی لیڈر نے جو کک بیک لی ہو۔ الزام لگاتے رہے، ثابت نہیں کر سکے۔ یہ کہتے ہیں منی ٹریل دو، فلیٹ کیسے خریدے۔ میں کہتا ہوں تم بتاؤ
کہ کہیں ایک جگہ رشوت ثابت اس کی منی ٹریل دو نا کہ یہ رشوت کا پیسہ ہے. صاحب آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب آسما جاگیر کانفرنس ہوئی تھی، علی احمد کرد صاحب نے جب عدلیہ کے اسی کرپشن کے اوپر بات کی تھی اور کہا تھا کہ انٹرنیشنل فگر میں آپ اس نمبر پر آتے ہیں تو بڑا غوغا ہوا تھا. آج جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ اعداد شمار جاری کیے تو فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ تنخواہیں بھی ان کی ہیں اور ساری مراد بھی ان کو ہیں. تنخواہیں تو ہیں، تنخواہیں تو ہمارے پارلیمنٹیرین کی بھی کم نہیں ہے، ہمارے وزیروں کی بھی کم نہیں ہے. تنخواہوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ جو الزام لگ رہا ہے عدلیہ کے اندر بھی کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کون ڈالتا ہے، میں نہیں کہتا یہ درست ہے غلط ہے، پرسپشن تو یہ ہو گیا نا جی. کچھ مقدمے ہیں جس کی تاریخ نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. جسٹس منیر کا کیس کبھی آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. بھٹو کے خود قتل کا کیس متنازع بن گیا، دوسرا بھٹو کیس وہاں موجود ہے. اب نواز شریف کا کیس جو ہے جس پہ اس کو نااہل قرار دیا گیا متنازع ہے، باقی فیصلے بھی متنازع بن گئے. ایسے میں کیا کریں گے آپ؟ تصور تو پیدا ہوگا. ہماری چھوٹی عدالتیں ان میں کرپشن تو بہت زیادہ ہے. میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں کسی کام کے سلسلے میں گیا اور وکیل صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ فائل جمع کروانی تھی. انہوں نے اپنی فائل کے ساتھ ریڈر کو شاید 100 روپیہ جو ہے وہ دیا. تو میں نے پوچھا آپ نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو رائج ہے. اور جج صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے، کسی نے کوئی بات نہیں کی. کچہریوں میں تاریخ لینا، کچہریوں میں بہت سے کام کرانا، یہ ہم جو نان جوڈیشل آفیسر ہیں ان سے منسوب کرتے ہیں کہ ریڈر پیسے لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، فلاں لے رہا ہے. محاورہ تو یہاں یہ مشہور ہے کہ وکیل کیوں کرتے ہو، جج کر لو. محاورہ مشہور ہے نا، یہ پرسیپشن کی بات ہے. تو ہمارے تمام اداروں کو اپنی پرسیپشن ٹھیک کرنا پڑے گی. آپ نے پولیس کے پتہ نہیں 6 کے 7 آئی جی پنجاب میں بدل دیے. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس نظام کو ٹھیک کریں گے، آپ نہیں کر پائے. اب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کے بارے میں ایک امیج اس ملک میں قائم تھا، بہرحال جیسا بھی تھا چل رہا تھا. افتخار چودھری کے آنے کے بعد ایک جوڈیشل ایکٹیویزم بڑی تھی جس کا پازیٹیو کے بجائے کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہوئے. لیکن اب تو کچھ لوگ نہیں یقین کرتے. جب میں کہا کرتا ہوں سر اس میں مزید بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد کیوں عدلیہ سے اٹھا. اور آپ انٹرنیشنل ادارے بھی یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کالم نویس بھی ہیں، پونے میں اینکر بھی ہیں، صرف تجزیہ کار بھی ہیں، جناب سلیم بخاری صاحب. سلیم بخاری صاحب ان کا تعارف کیا باقی کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت ان سے سننے کا مزہ بھی آتا ہے اور ماشاءاللہ تجزیہ بھی بالکل بہت درست کرتے ہیں. السلام علیکم سلیم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. سلیم بخاری صاحب، یہ آج سروے آ گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس نمبر 1، عدلیہ نمبر 2، ٹھیکیدار نمبر 3 اور نااہلی ہے اس حکومت کی ذمہ دار اصل جو ہے، کرپشن بعد میں آتی ہے. یہ کیا سجاد میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس رپورٹ نے کچھ لوگوں کو یقینی طور پہ انلائٹن کیا ہوگا، لیکن میرے لیے اس میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو مجھے پہلے سے پتا نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ حکومت جو احتساب کا نعرہ لے کے آئی تھی، اس رنگ کھلائے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں. جب یہ حکومت جائے گی، اس کی جب کہانیاں باہر آئیں گی تو لوگ پچھڑوں کو فرشتہ سمجھیں گے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک بات ہے. چاہے کوئی شعبہ زندگی ہو. آپ عدلیہ کی بات کر رہے تھے پہلے اور پولیس کی بات ہو رہی تھی، ذرا دونوں پہ آ جائیے. جہاں پولیس کو استعمال کیا جائے گا ایز اے پولیٹیکل ٹول، وہاں 6 مہینے میں 6 آئی جی تبدیل ہوں گے. وہاں 1 سال میں 12 چیف سیکرٹری بنیں گے. یہ سب کچھ کرپشن کی نشانیاں ہیں. عدلیہ کے اوپر اگر دباؤ کی کہانی باہر آئے گی تو کرپشن ہے یہ. چاہے وہ معاملہ ہو ارشد ملک کا، چاہے وہ معاملہ ہو شوکت عزیز صدیقی کا، چاہے قاضی فائز عیسیٰ کا، یا چاہے اب ثاقب نثار صاحب کا، یہ حال کرپشن ہے. جب عدلیہ دباؤ میں آ جائے گی تو کرپٹ ہے. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیکیدار اگر رشوت لے رہے ہیں تو اب جو حال ہو رہا ہے کہ جو جنمن ٹھیکیدار ہیں وہ تو سروائیو نہیں کر سکتے اس ماحول میں. زندگی ان کی کتنی تلخ ہے، کبھی بات کر کے دیکھیں ان سے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اس حد تک ضرور انلائٹنڈ ہوں کہ اب یہ آوازیں باہر سے اٹھ رہی ہیں. اندر کی آوازیں تو سننے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، کبھی کسی نے سنی نہیں ہے. لیکن باہر کی باتوں کو کرپشن یہ نہیں ہے، نااہلی ہے اصل ریزن. تو 83% لوگوں نے کہا نااہلی ہے موجودہ گورنمنٹ. کہہ رہے ہیں آپ. میں عرض کروں سجاد نہیں، گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ جو انہوں نے الیکشن کمپین کے بیچ میں اور اس سے پہلے دھرنے میں جو نعرے لگائے تھے، جو دعوے کیے تھے، ان کی تعداد کو 105 بنتی ہے. 105 پر 230 یو ٹرنز ہیں. یعنی ایک دفعہ یو ٹرن لیا پھر دوبارہ یو ٹرن لیا. تو
ایسی حکومت سے اہل ہونے کی توقع رکھنا یا اس کے اپنے ان نعروں کے نتیجے میں اس پر عمل کرنے کی توقع جو ہے وہ عبث ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کیپیبل ہے اکانومی کو سورٹ آؤٹ کرنے کی. یہ حکومت کیپیبل ہے احتساب کرنے کی. آپ دیکھیں احتساب کے نعرے کا کیا مذاق اڑا, جو انہوں نے کہا تھا اکراس دا بورڈ ہوگا, میرے سے شروع ہوگا, میرے وزیروں سے شروع ہوگا. وہ سارے اس کی چھتری کے نیچے محفوظ بیٹھے ہیں, ایک ایک بندے پر 3 ریفرنسز ہیں نیب کے, اور نیب کا چیئرمین انتہائی ڈھٹائی سے یہ کہ ایسا زندگی میں ضرور ہوں کہ واقعی جو اندھی انہوں نے مچائی ہوئی ہے ایسی پہلے کبھی نہیں مچی ہے. اب کیا آپ کو نظر آتا ہے یہ سارا نقشہ جو ہے نااہلی ہے, کرپشن ہے, شفافیت نہیں ہے, پولیس غلط ہے, ہماری عدلیہ غلط ہے, کیسے چلے گا ملک؟ کیا نظر آتا ہے؟ عام آدمی کہاں جائے؟ دیکھیے 2-3 توقعات کی جا رہی تھی کہ ایک تو ریفارمز کا ایجنڈا لے کے آئیں گے, جو نعرہ بھی انہوں نے مارا تھا. وہ ریفارمز کہاں گئی ہیں؟ وہ نہ آپ کو ڈھونڈے سے ملتی ہیں نہ مجھے ڈھونڈے سے ملتی ہیں. عدلیہ کے تمام چیف جسٹس نے نعرہ مارا کہ یہ سستا انصاف دیں گے اور آپ کے گھر کے دروازے پہ انصاف پہنچے گا. وہ انصاف کا حال ہے کہ اگر آپ لوور کورٹس میں چلے جائیں تو کانوں کو ہاتھ لگیں گے, آپ کے ناک سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. اور بڑی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی کہانی خود اس میں بھی بیان کر دی گئی ہے, رپورٹ میں بھی, اور کچھ میں نے بھی, اس گناہگار نے بھی کوشش کی ہے کنٹریبیوٹ کرنے کی. تو جب گراس روٹ لیول پر خرابی موجود ہو اور آپ خاموش ہو جائیں اس پہ اور کچھ نہ کریں تو کیا توقع رکھیں گے آپ اس حکومت سے؟ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ جناب. بہت شکریہ آپ کا سلیم بخاری صاحب, آپ نے بہت کھل کر بڑی صاف بات کی, بے لاگ بات. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. ماشاءاللہ سلیم بخاری صاحب ہمیشہ بات جو ہے نا کھل کے کرتے ہیں اور بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں, اور ان کی رائے میں کوئی جھول نہیں ہوتا. سر انہوں نے ایک بات جو کی ہے کہ سارے جو ہمارے جو ہائی افس ہیں عدلیہ کے, وہ ہمیشہ یہی دعویٰ کرتے ہیں اور کلیم بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نچلی سطح سے انصاف جو ہے وہ فوری اور جلدی ہوگا اور سستا ہوگا, لیکن اس میں کامیابی ہو نہیں پاتی. سر ایسی کیا ریفارمز آنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نچلی سطح پہ صرف لوگوں کو انصاف سستا ہو. پہلی ریفارم تو یہ ہے کہ کسی بندے پہ اعتبار کرے. آپ نے پچھلی بار ناصر درانی پہ خیبر پختونخوا میں اعتماد کیا تھا, جب پنجاب میں ان سے لائے اوپر آج سپروائز کرنے کے لیے تو 1 مہینے بعد گیا. کیوں؟ آپ نے آئی جی کا تبادلہ 1 مہینے کے اندر کر دیا تھا. اب تک 6-7 آئی جی بدل چکے ہیں, چیف سیکرٹری بدل چکے ہیں, آپ ضلعوں کے ڈی سی کمشنر ڈویژنوں کے وہ بدل چکے ہیں. آپ جس آدمی کو چاہتے ہیں شام کو اس کو لگاتے ہیں, صبح بدل دیتے ہیں. کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. گورننس اس کا نام نہیں ہے. قطب اللہ شاہ نے کسی انگریز کے نام پہ لکھ دیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اردو میں تو کوئی سروس کا لفظ ہی نہیں ہے, ہمیں نوکر شاہی, افسر شاہی, بیوروکریسی کہتے ہیں, سول سروس کہتے نہیں. یہ عوامی خدمت کا ادارہ ہوتا ہے, وہ ہمارے یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ نے اس کا بدل کے کوئی یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کے معاشرے. ہم بڑی بیوروکریسی خلاف بولتے رہتے ہیں, لیکن یہی بیوروکریسی جو تھی یہ ایک طرح کی ریڑھ کی ہڈی تھی. آپ نے جو اقدام کرنے ہوتے تھے آپ پہلے ویٹ کراتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. آپ یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کوئی قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. سارے جو ہیں سیاستدانوں کو بھی الٹے راستے دکھاتے ہیں اور سیاستدان ان سے جو کام لینا چاہتے ہیں لیتے ہیں. پولیس جو ہے یہ خادم بن کے رہ گئی ہے لوگوں کی, کسی کام کی نہیں رہی ہے. ایسے میں کیا حاصل کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے میر صاحب, اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. وزیر اعظم نے دورہ پشاور کی. الیکشن کمیشن نے پہلے انتباہ کی تھی کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہونے والے. وہاں گئے بھی, احساس پروگرام کے تحت راشن پروگرام بھی بانٹا اور ہیلتھ کارڈ بھی وہاں پہ دیے. اب سر کیا ہوگا اس معاملے پر؟ کوئی نوٹس تو پہلے سے جاری تھا, اس کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے کوئی ایکشن ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں بات سنیں, جب نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشن نے, نوٹس تو انہوں نے 2 وزراء کو بھی دیے تھے, کنٹیمپٹ کے تھے. یہاں انتباہ کیا تھا اور انہوں نے ہمت کی تھی کہ وزیر اعظم کو کہا تھا, صوبائی نے کیا کہ آپ وہاں نہ آئیں کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ ترقیاتی منصوبوں کو اناؤنس کریں گے, اس کے نتیجے کے طور پر ووٹر پہ اثر پڑے گا. انہوں نے کیا. میں جا رہا ہوں, میں کیا سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہے, کیا اس پر کارروائی کرتا ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے بہت سے مسئلوں پہ اسٹرانگ ہاتھ ڈالا ہے لیکن کوئی بات نہیں کی. معافی نامہ داخل کر دیا انہوں نے بعد میں اگرچہ, لیکن دندناتے پھرتے ہیں وہ. انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ بالکل ایسی تھی کہ ان کی زبان اس وقت کھینچ لینی چاہیے تھی.
یعنی کہ اگر گستاخی نہ ہو تو کیوں گدی سے زبان کھینچ لینی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی چل رہے ہیں. اب وزیر اعظم نے اس کو وائلیٹ کیا ہے تو الیکشن کمیشن کو کچھ تو ایکٹ کرنا پڑے گا. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تکنیکی بنیادوں پر اور رولز کے مطابق کیا کارروائی ہو سکتی ہے. کنور دلشاد صاحب سے زیادہ اس معاملے پہ کوئی نہیں جانتا. سر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود. جی السلام علیکم کنور صاحب. وعلیکم السلام. جناب کنور صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے تو نوٹس دے دیا تھا، پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ آپ خیبر پختونخوا میں نہیں آئے، وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، ورنہ ہم کارروائی کر سکتے ہیں، اس معاملے پہ کر سکتے ہیں. آپ بتائیے کرے ہوگا کیا ہے آپ کو؟ دراصل اصولی طور پر ماضی میں جتنے بھی وزرائے اعظم آئے انہوں نے ہمیشہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطہ اخلاق کی مکمل طور پر عمل درآمد کیا. تو یہ تو پورا ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا. لیکن اب یہ جو سلسلہ چلنا شروع ہو گیا ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ بھی اپنے قانونی طور پر جو بھی کارروائی کرتے ہیں تو سیاستدان بھی حکومت بھی ان پر عمل درآمد کرنے میں گریز کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایک فنکشن ہو رہا تھا پشاور میں، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جناب ضابطہ اخلاق کی سیکشن 232 233 234 کے تحت جو ہے آپ کا جانا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مترادف سمجھا جائے گا، تو اور اس پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے میں اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب نے مشورہ کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے. ہماری اطلاع کے مطابق خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے کہا کہ جناب وہ آپ جیسے عام سے خطاب تو نہ کریں، آپ گورنر ہاؤس میں ہم آپ کا پروگرام کر دیتے ہیں. اور گورنر ہاؤس جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک وہ ہے، ایک قسم کا جگہ ہے، تو یہاں آپ کو ضابطہ اخلاق پر کارروائی ہونی ناممکن ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو ظاہر اتنی باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ تو ان کے جو ایڈوائزر ہیں جو ہے پارلیمانی افیئرز کے ایڈوائزر ہیں یا دیگر باقی جو مشیر ہیں، تو ان کو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو حقائق بیان کریں، یا پرائم منسٹر صاحب ان سے پوچھیں کہ بتائیے کہ ضابطہ اخلاق کی روشنی مجھے کہاں نہیں جانا چاہیے. تو انہوں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے یہ کہا کہ جی گورنر ہاؤس بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایک فرض بنتا ہے وہ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے، خلاف کرنا چاہیے، نوٹس دینا چاہیے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو غلط ایڈوائز کیا. اور دوسرا پرائم منسٹر صاحب سے بھی جواب طلبی کر سکتے ہیں. اور اس کا جو ہمارا سیکشن 233 234 واضح طور پر لکھا ہوا ہے، 233 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا، پہلی خلاف ورزی پہلی لفظ لکھا ہوا، اس پر 50,000 روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ مسلسل خلاف ورزیاں کرتا جائے اور وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کو درگزر کر دے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان سیکشن 234 کے تحت ڈسکوالیفائی کرنے کا بھی اختیار اس کے پاس ہے. اور چونکہ سب سے بڑی اہم بات یہ کہ ماضی میں یہ جو ہوتا تھا ضابطہ اخلاق، یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اپنے ثوابدیدی اختیارات کے تحت ہوتے تھے، اس کی کوئی قانونی پوزیشن نہیں تھی. لیکن الیکشن ایکٹ 2017 جو بنا، اس کو پارلیمنٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی. یہ اب پارلیمنٹ ایکٹ ہے. یہ اب پارلیمنٹ ایکٹ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو الیکشن کمیشن مضبوط ہو گیا، فعال ہو گیا، متحرک ہو گیا، تو وہ ایکشن تو لے سکتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کی کمزوری یہ ہے جو ہمیں بھی اب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اختیارات آپ کو دیے ہوئے جتنے ماضی میں جتنے بھی کسی نے بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، بلاول زرداری، فردوس عاشق امان، راجہ پرویز اشرف، اسی طرح لاہور میں بھی الیکشن ہوا ہے، INA 133 میں جتنے بھی ہوئے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ان کو وارننگ دے دی گئی ہے. یا صرف ایک راجہ پرویز اشرف کو اور شائستہ ملک کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا تھا. تو لیکن بہرحال جرمانہ کرنے کی اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو کوئی بار بار کو خلاف ورزی کرے تو اس کو یہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو اب یہ الیکشن کمیشن کا فرض بنتا تھا کہ آج اپنا کوئی نہ کوئی وہ ریئیکشن دیتے، اپنی کارروائی کرتے، یا اس کے بارے میں اپنا کوئی نہ کوئی وجوہات بیان کرتے، تو ممکن پرسوں تک پاکستان کرے گا کہ ہمیں اس پر کیا کارروائی کرنی چاہیے. ٹھیک بات ہے. 50,000 روپے جرمانہ بھی کر سکتے ہیں
कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ उन्हें करना चाहिए। बहरहाल बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, आपने हमारी रहनुमाई की, पूरे मसले को समझाया और हमारे लिए आसानी पैदा हो गई मामले को समझने की। बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कमर दिलशाद साहब। बड़ा है 50 रुपये जुर्माना कर दें तो इसने फॉलो की है, लेकिन ये है कि इससे एक तासुर पैदा होगा कि ये इलेक्शन कमीशन जो है दे मीन बिजनेस। वो कर तो रहे हैं बहुत से मामलों पे, लेकिन जाहिर है कि हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है जिसमें कई मामलों में हिचकिचाहट भी पैदा होती है। उनको भी हो रही होगी हिचकिचाहट, और प्राइम मिनिस्टर ने ज़रा धौंस लगाते हुए काम कर दिया होगा, और अब जो बता रहे हैं गवर्नर हाउस में हुआ है तो शायद उसका जवाब भी बन जाए। लेकिन बहरहाल ये इस करनी चाहिए वज़राए आज़म को, वज़राए आला को, तमाम वज़रा को, तमाम MNAs को, जो शख्स की ज़िम्मेदार मनसब पर है उन्हें एहतराम करना चाहिए इलेक्शन के कवानीन का, क्योंकि इसके ज़रिए से ही इलेक्शन शफाफ हो सकता है। डब्बों से शफाफ नहीं होगा, इन अखलाकी ज़ाब्तों पर अमल करने से शफाफ होगा। ठीक है मीर साहब, अब हमारा अगला टॉपिक है कि मुसल्लह अफवाज भारतीय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी एक हादसे में मौत वाक़या हुई है। मज़ीद उनके साथ 13 अफराद और भी थे, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। और जनरल बिपिन रावत जो है अपनी अहलिया और दीगर अमले के 11 अफराद के साथ वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। 14 अफराद इसमें सवार थे, एक शख्स बचा है। इस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अफसोस का इजहार किया और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो सारा जनरल नदीम रज़ा ने वैसे भी हमारा तरीका ये नहीं है कि कोई किसी के बदले पर, किसी हादसे पर हम खुशी का इजहार करें, अफसोस का इजहार, चाहे दुश्मन मुल्क का सरबराह हो, से दुश्मन मुल्क का सरबराह हो, हमें अफसोस का इजहार करना चाहिए। हम भारतीय चैनल नहीं है, हम पाकिस्तान चैनल है। लेकिन ये बात सोचने वाली है, ये खास तौर पर जनरल रावत जो है, ये जब रिटायर हो रहा था तो एक दिन पहले इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया और ये एक नया ओहदा क्रिएट किया गया। हमारा ओहदा है ना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वो ओहदा तो एक सेरेमोनियल सा है, इसको कुछ खासे इख्तियारात भी दे दिए गए। तीनों जो आर्मी चीफ और नेवल चीफ और एयर चीफ जो है इसके अंडर कर दिया गया। वो तो हमारे यहाँ भी है लेकिन सेरेमोनियल है, और उसके साथ कुछ ऐसे इख्तियारात भी दिए गए कि ये कहा गया कि शायद इसका रवैया ये बीजेपी के ज़्यादा करीब था, इसलिए इसे किया गया है। तमिलनाडु भी बड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ हिलचुल रहती है, बहुत से लोग हैं, मामला रहते हैं, इसलिए बहुत शकूक शुबात पैदा हो सकते हैं। मुझे चूँकि कोई तहकीक नहीं है मेरी इस बारे में कि मैं कह सकूँ कि ये इस बात के पीछे ये हाथ था, वो हाथ था। क्या सराहियाँ करना हमारा तरीका नहीं है, शेबा नहीं है, वतीरा नहीं है, और किसी बाहर से पूछेंगे और वो शायद ज़्यादा बेहतर। मीर साहब, एज्यूम तो किया जा सकता है कि जब आपके वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और फिर उनका हेलीकॉप्टर, उसकी चेकिंग और उसके प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स, उनका जो स्टाफ सिक्योरिटी मेजरमेंट्स, वो किस हद तक उसमें मौजूद थे या नहीं थे? हमारे मुसव्वीर जो थे, हमारे एयर चीफ थे, उनका हादसा हुआ था, हम आज तक नहीं भूले, और खासा उस पर लोगों ने बहुत सी बातें उस वक्त की थी, बाद में भी की थी, और उनके नाम पे बहुत सी जगह भी अब कायम है, उनको एक तरह का बड़ा अहम दर्जा दिया गया। ये तो उससे बड़ा ओहदा था हिंदुस्तानी फौज के लिहाज से, और इनकी पस मंज़र भी है, बैकग्राउंड भी है। मैंने कहा ना, बीजेपी ने ख़ास तौर पर इनके लिए ये ओहदा क्रिएट किया और इनको प्रमोट किया गया और इनको इस ओहदे पर रखा गया। ये इन्हीं के ज़माने में हमारी झड़पें भी हुई थी शायद इंडिया के साथ, और वो जो एयर का वाक़या पेश आया, काफ़ी अग्रेसिव इनका बयानिया भी था पाकिस्तान को लेकर, खासा अग्रेसिव बयानिया था इनका, और उसी लिए शायद मैंने कहा ना बीजेपी मिजाज के आदमी थे, तो उसी लिए शायद इनको इनके लिए एक नया ओहदा, बड़ा ओहदा क्रिएट किया गया। रिटायर हो रहे थे तो एक दिन पहले ऐलान किया गया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा क्रिएट किया गया, उसमें उनको प्रमोट कर दिया गया। मेरे साहब, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तजियाकार भी हैं, दानिशवर भी हैं, जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमने सोचा कि आपसे पूछते हैं कि क्या क्या आपको इस पूरा पस मंजर नजर आता है? इनका पस मंजर, ये जो जनरल साहब थे, इनका एक बयानिया बड़ा सख्त हुआ करता था, फिर इनको खास तौर पर प्रमोट किया गया, अब क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? मीर साहब देखें, इसके ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी। ज़ाहिर है इंडियन आर्मी जो है वो एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो तस्वर की जाती है, और इस टाइम पे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा
असले की खरीदार जो है वो रियासत भारत है और जाहिर है न्यूक्लियर रियासत के होने के हवाले से उनके जनरल बिपिन रावत जो है उनके सीने में बहुत सारे राज भी थे और बहुत अहम मामलात के ऊपर उनकी नजर भी थी, जैसे कि अभी आप फरमा रहे थे कि उनकी बीजेपी के साथ बड़ी कुर्बत थी और जाहिर है उस कुर्बत की दो वजूहात, एक उसकी नजरियाती बुनियाद थी और दूसरी एक सियासी बुनियाद थी। तो जनरल बिपिन रावत का जो ओहदा पहली दफा कमांडर डिफेंस स्टाफ के तौर पर जो आए, ये पहले थे और ये दिसंबर 2019 में क्रिएट हुआ था और ये बरतानवी निज़ाम जो है जो कि आज भी देश में उस निज़ाम चल लोग आते हैं, तो यही सूरत हाल जो है वो आगे रखते हुए अगर हम नजर रखें तो सीडीएस का जो ओहदा था ये भी बरतानवी फौज को सामने रख के जो है वो लाया गया था। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जनरल बिपिन रावत क्योंकि खानदानी तौर पे उनकी अस्करी खिदमात हैं, उनके वालिद जो थे वो भी फौज में थे और एक बड़े सीनियर मुकाम पे 3 स्टार थे, उनके दादा जो थे वो भी एक जनरल ऑफिसर थे, तो इसलिए और इनको एक फिलोसफर के तौर पर भी वहाँ भारत में जाना जाता था। लेकिन जब से इनकी क्योंकि कश्मीर के अंदर कमांड थी और कश्मीर कमांड के अंदर इन्होंने बेरहमाना अंदाज के अंदर मुसलमानों के ऊपर और वहाँ जो आज़ादी के मतवाले थे उनको क्रश करने की एक मुहिम चलाई, जिसके अंदर इनको पॉलिटिकल बैकिंग जो थी वो बीजेपी की फाशिस्ट और दहशतगर्द हुकूमत की उनको बैकिंग सपोर्ट थी। इसलिए बिपिन रावत साहब का जो हेलीकॉप्टर क्रैश है, मैं इस पर जरूर ये कहूँगा अभी क्योंकि एंकर जिस तरह फरमा रहे थे वो बहुत अहमियत का हामिल है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ज़ाहिर है इसकी चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है और ज़ाहिर है जहाँ चेयरमैन डिफेंस जो सीडीएस जा रहा हो तो 4 स्टार जनरल जा रहा हो और अहमियत का दौरा हो तो उसके अंदर जो चेकिंग है हेलीकॉप्टर के अंदर एक बड़ी अहम बात होती है कि हेलीकॉप्टर या फिट होता है या अनफिट होता है। अगर एक पेच भी उसका कमजोर हो तो वो अनफिट डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि हेलीकॉप्टर जो टेक्निकली था वो फिट था। ये अलग बात है कि रूसी साख्त के जो हेलीकॉप्टर हैं या उनके जो जहाज हैं उनको ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत ने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ और जो मजीद उन्होंने अपना ही अंदर उसको जो बेहतर से बेहतर करते रहे, यानी कि एक तरफ उनके जो एयरफोर्स है उनके सरबराह का बयान भी मौजूद है कि हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं और आज भी वो मिग 21 जहाज जो है वो कहते हैं कि मैं चला सकता हूँ, जबकि भारत में उसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, उड़ता हुआ ताबूत। अब मसला ये है कि क्या ये एक्ट ऑफ सैबोटाज है या हादसा है। अब मसला यह है कि एक्ट ऑफ सैबोटाज तमिलनाडु का जो इलाका है वहाँ आपको मालूम है कि बहुत सारी शोरिश जो है वो रही है माजी में, लेकिन बहरहाल जो हमें देखना है कि जो सीडीएस का जब जो हेलीकॉप्टर उड़ता है तो साथ ही साथ उसके प्रोटेक्शन के हेलीकॉप्टर जो है वो भी उड़ते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल अलहदा जो है वो चला जाए, तो इसलिए ये भी देखना है कि ये क्या इनसाइड जॉब है या उनके अंदर जो एक जहर है एक स्कर्मिशेस। आपको मालूम है कि भारत की फौज के अंदर अपने भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो खराबी की तरफ गए में हैं। और दूसरी बात इसके अंदर अहमियत की हमल ये है कि 5 घंटे इंतजार करने के बाद उनकी खबर ये दी गई और अभी भी उसके मुहर्रिकात जो है वो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर बयान होंगे, यानी कि अब पाकिस्तान के ऊपर या किसी और मुल्क के हवाले से उसको घसीटा जाएगा। और एक अगर ये हादसा ही है, अब मुझे जो नजर आ रहा है कि ये हादसा ही है, लेकिन अगर हादसा ये है तो फिर इसको अब वो इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से अभिनंदन को उन्होंने एक अवार्ड दे दिया, एक ऐसा झूठा अवार्ड जिस पे पूरी दुनिया जो है वो हंस रही है, लेकिन वो अवार्ड उन्होंने दे दिया और उसको हीरो बना के पेश कर दिया। बिपिन रावत के लिए भी जरूरी ये है कि अब उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए, यानी कि एक हादसा तो हो गया, उसके अंदर जिसने जाना था वो चला गया, लेकिन साथ ही साथ ये है कि अब उसको किस तरह से पॉलिटिकल रंग दे। भारत इसका मास्टर है और मुझे जो है इस सारे के अंदर कुछ खतरे की बू जो है वो महसूस हो रही है। तो मैं ये देखता हूँ कि आने वाले वक्तों में आज जिस तरह से ISPR की जानिब से एक बयानिया आया और उन्होंने जो है वो एक ताज़ियत का इजहार किया, ये एक बड़े बहादुर और एक बड़े दिल और जिगरा रखने का
جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ہم نے ثبوت دیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ میر صاحب کیونکہ آپ بہت سینئر صحافی ہیں اور بہت دانشور ہیں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے اور آپ کے ٹی وی کی وساطت سے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت اظہار افسوس کر رہے ہیں اور بہت دعا گو ہیں. ہمارے سوشل میڈیا میں کچھ لوگ بیچارے میرے خیال میں اس چیزوں کو نہیں جانتے, لیکن جب ہم دیکھ ابو ماجہ ابن ماجہ کو حدیث نمبر 1391 کو, تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ابو جہل جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ شکرانے کی ادا کی. اسی طریقے جو ہے وہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں تو مسلمہ کذاب کی ہلاکت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خارجی شخص جو تھا جس کا نام المخدج تھا, اس کے قتل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ہوئے. تو یہ ہمیں ضرور اس کے اندر دیکھنا ہے, ہمیں بہرحال دیکھنا ہے کہ کشمیریوں کے بے بہا جو ہے وہ قتل کا, اور اسی طریقے سے بھارت کے اندر خود وہ تنقید کا شکار تھے اور بی جے پی کی سوچ کے ساتھ وہ منسلک تھے اور ان کے پولیٹیکل موٹیو بھی تھے. یعنی کہ صرف ایک فوج کے حساب سے معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا جرنیل کو پروموٹ کر کے سی ڈی ایس لگایا گیا تھا اور آرمی چیف جنرل ناراوائن کو لگایا گیا تھا, جس کے متعلق سیاست کے اندر انوالومنٹ کے جو واضح ثبوت جو تھے وہ ملتے رہے تھے, جس کے اوپر بھارت میڈیا خود کریٹیسائز کرتا رہا اور بھارت کی انٹیلیجنسیا کے اس کے اندر بات آتی رہی. تو ہمیں یہ چیزوں کو غور کرنا ہے اور پاکستان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جب یہ آرمی چیف تھے جنرل بپن راوت, تو انہوں نے آ کے ملٹری ایکسرسائزز ایسی کروائی تھی جس پہ پاکستان کی جو ونٹر کلیکٹیو ایکسرسائز ہوتی ہے, جو سب سے بڑی جنگی مشق ہوتی ہے, اس کو ہمیں جا کے افینسو کے اوپر جانا پڑ گیا تھا. ہمیں وہ جنگی مشق ختم کر کے ہمیں کے کھڑا ہونا پڑا. اور میں آپ سے اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ ہمارے جو جوائنٹ چیف ہیں وہ تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہے, لیکن جنرل بپن راوت کی جو پالیسی تھی وہ باقاعدہ تینوں فورسز کے اندر مضبوطی سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا تھے, اور وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ با اثر سی ڈی ایس تھے. یہ کوئی صرف ایسے وقت گزارنے کے لیے نہیں تھے بلکہ باقاعدہ آرمی نیوی اور ایئر فورس چیف جو تھے اور ان کی جو انٹیلیجنس سروسز تھی اور اسی طرح سے را جو تھی اس کے اوپر ان کا بھاری اثر تھا. تو یقیناً یہ بھارت کے لیے بہت بڑا بلو ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہر ہے کشمیریوں کے لیے بھی ایک میرے خیال میں سکھ کا سانس ان کو ملا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پالیسیز جو ہیں وہ آگے کنٹینیو رہیں گی یا نہیں رہیں گی, اور اسی طریقے سے جنرل ناراوائن جو ہیں کیا ان کو اب جو ہے وہ آرمی چیف کے اٹھا کے سی بی ایس کی کمانڈ پہ لایا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے سینئر موسٹ تو وہی ہیں. تو نیوی اور ایئر فورس سے تو بندہ آنے سے رہا, لیکن بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو اب آرمی چیف جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو انڈین آرمی چیف آئیں گے وہ انجینئر کورس سے ہیں, یعنی کہ ایک نان پروفیشنل آدمی جو کہ ایک نان فائٹنگ آرم سے ہے, اس کے لیے آرمی چیف. تو یہ انڈین آرمی کے اوپر بھی میرے خیال میں بہت سارے سوالات جو ہیں اس واقعے کے بعد اٹھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, بہت تفصیل کے ساتھ. آپ دیکھیں جتنی معلومات ان کے پاس ہے نا, ان کا پس منظر بھی ہے اور ان کا شوق بھی ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ حمید گل کے بیٹے ہیں, بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان معاملات پر گہری نظر خود بھی تجزیہ کرتے اب دیکھ نہیں رہے کس تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے اور آنے والا کون ہے اور یہ کیسے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. سوچ کو ابھارنے والا نقطہ ضرور اٹھایا ہے کیا کیا کر سکتا ہے. ہمیں اس پہ کچھ افسوس یقیناً ہے, لیکن ان کی وجہ سے جو معاملات کشمیر میں جسے سنا کے بھی ہم اس بات کا قائل کیا اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے ان کا اس عہدے سے ہٹ جانا یا ان کا اس دنیا سے. لیکن اب دوسرا آدمی آ رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہے, اس کی جگہ کون آئے گا. اگر انجینئر کور کا آدمی آتا ہے جیسا کہ ان کا لگتا ہے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. اور امیر صاحب پروگرام کے آخری مراحل اور بات کرنا چاہتے ہیں ہم کرکٹ کے میدان سے. پاکستان نے بنگلہ دیش کو جو ہے وہ دوسرے ٹیسٹ میں ایک اننگ کی شکست دی ہے اور اس میچ میں ساجد خان نے 12 وکٹیں لی ہیں ایک اننگ میں, ایک میچ میں, اور پاکستان نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا پہلی دفعہ عالمی سطح پہ ایک دن میں 13 وکٹیں.
تو کھیل کے میدان سے بڑی اچھی خبر ہے، بابر اعظم چھائے ہوئے سر، آج انہوں نے بھی 2-3 اوور کی اور 1 وکٹ انہوں نے بھی حاصل جی انہوں نے وکٹ لی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بابر کی یہ بہت اچھی کیپٹنسی ہے جو اس سیریز میں سامنے آئی. اگرچہ بنگلہ دیش کی ٹیم ذرا ایک کمزور ٹیم ہے لیکن ہم قوم بہت خوش ہے. اور اس میچ میں جو ٹیسٹ میں جو ہمیں جیت ہوئی ہے یہ پیورلی ایک پروفیشنل صورتحال ہے. دیکھیے یہ 12 وکٹیں 8 وکٹیں ایک دن میں لینے والے ہمارے پاس کے جو کھلاڑی ہیں وہ بڑے نامور ہیں. عمران خان نے 2 بار کیا ہے, ہمارے پاس سرفراز نواز نے کیا ہے, عبد القادر نے کیا ہے, سکلین مشتاق نے کیا ہے, اور وسیم اکرم قاری یونس کا نہیں ہے شاید, سکندر بخت نے کیا ہے. کوٹلہ فیروز میں بڑا مشہور و معروف اس کے جو 8 وکٹیں تھیں اس سے سکندر چڑھا تھا اور آیا تھا نام. ہاں 12 وکٹوں کی جو بات ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے ہمارے یہاں. یہ 12 وکٹیں پاکستان جب بنا تھا تو 2 بار فضل محمود نے لی تھی. ایک بار کلکتہ میں لی تھی انڈیا کو جب نے شکست دی تھی, اور دوسری بار ہم نے اوول کے میدان میں جسے اوول کا ہیرو کہا گیا اسے 12 وکٹیں لی تھی. انگلش پریس نے سرخی لگائی تھی پاکستان فضلڈ انگلینڈ, فضلڈ ایک ورب بنا کے لگایا تھا. تو اس کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ 13 ایک دن میں وکٹیں لے لینا, پوری ٹیم کو آؤٹ کرنا, اور پہلی ٹیم کرکٹ کی تاریخ میں پہلا واقعہ پیش آیا ہے. اور یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے خوشگوار بات ہے. ہماری بیٹنگ بھی اچھی رہی, ہمارے بابر اعظم نے, اظہر علی نے اور عابد علی پلیئر آف دی سیریز قرار پایا. اس کے بعد اس میں رضوان نے اور تیسرے کیا ہیں وہ ہمارے فواد عالم کیا نام ہے, انہوں نے بھی ایک اچھا سٹینڈ دیا. تو اس لحاظ سے پاکستانی اس پہ خوش ہے. سر اس پہ ذرا مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سپورٹس تجزیہ کار حافظ عمران صاحب موجود ہیں. اچھا حافظ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عمران صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میر صاحب, بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. مبارک ہو, آج تو آپ بڑی جیت بھی ہوئی اور لوگ خوش بھی ہیں اور بہت سی باتیں تجزیے بھی ہو رہے ہیں. ساجد خان کہاں چھپے ہوئے تھے, اور کیا سارا کیا اوورال کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پہ؟ پاکستان کے لیے خوش آئند اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان نے ورلڈ کپ بہت اچھا کھیلا, اور اس کے بعد جب تک پاکستان نے اس کے بعد فوری بعد جو سیریز تھی وہ بھی بہت اچھی کھیلی اور کامیابی حاصل کی. گو کہ اتنی زیادہ مشکل اور مضبوط حریف تو نہیں تھا, لیکن جس طرح سے پاکستان نے کامیابی حاصل کی ان تمام اور بالخصوص جو آخری ٹیسٹ میچ جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ خوش آئند چیز یہ ہے کہ بابر نے, پاکستان ٹیم کے کپتان نے اس ٹیسٹ میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے کوششیں کی, اور جس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے. ایک ایسا ٹیسٹ میچ جس میں کو زیادہ دن تو بارش ہی ہوتی رہی ہے, بہت کم وقت کھیل ہوا, اور اس کم وقت میں بھی انہوں نے اپنی بیٹنگ کرنے کے بعد جس طرح سے 2 مرتبہ بنگلہ دیش کو آؤٹ کیا, اور اس میں جو انہوں نے جس سوچ کے ساتھ فیصلے کیے اور جس طرح سے تبدیلیاں کی, وہ پاکستان ٹیم کے لیے خوش آئند ہے. پاکستان کی کرکٹ کے لیے خوش آئند ہے کہ کپتان ہر حال میں جیتنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں, فیصلے ٹھیک بھی ہوتے ہیں. آج ہم ان کے فیصلوں کی تعریف کر رہے ہیں, کل کو تنقید بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ ایک ایسے میچ کو جس کا بظاہر آپ کو کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہ آ رہا ہو, اس کو فیصلہ کن بنانے کے لیے چیزیں کرتے ہیں, تو یقینی طور پر پھر وہ آپ کی سوچ کا اظہار ہے. پاکستان کے لیے اس فتح کو, ساجد کی وکٹس کو, ساری چیزوں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو سب سے زیادہ جو خوش آئند چیز ہے وہ بابر کا فیصلہ کن میچ کو بنانا اور پاکستان کے لیے فتح حاصل کرنے کے لیے ایک مردہ میچ میں جان پیدا کرنے کے لیے کچھ جان ڈالنے کی کوشش کرنا, یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ہاں ساجد خان کی جو وکٹیں ہیں ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, انہوں نے بڑی اچھی وکٹیں لی. انہوں نے کوئی زبردستی تو نہیں کہا کہ بنگلہ دیش کے بلے بازوں کی کہ آپ غلط شاٹ کھیلیں اور آپ جان بوجھ کر آؤٹ ہو جائیں. انہوں نے بال کیے, انہوں نے وکٹ لیے ہیں, اور وہ پاکستان کے لیے اس لحاظ سے وہ خوش آئند ہے کہ ان کو ابھی موقع ملا تھا پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیلنے کا. ان کا ڈیبیو ہوا, پھر ان کو دوبارہ ٹیم کے ساتھ رکھا گیا, تو ان کی جو ان کے جس کارکردگی کے لیے انہیں شامل کیا گیا تھا, بہرحال انہوں نے اس کا استعمال کیا اور اپنی اہلیت ثابت کی ہے. دوسری طرف بنگلہ دیش کے لیے بڑا یہ سوچنے کا مقام ہے, وہ نہ صرف انہوں نے بڑی خراب کرکٹ کھیلی ہے نہ صرف ورلڈ کپ میں اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کومنٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ اتنے زیادہ اچھے انداز میں کرکٹ کامنٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں بنگلہ دیش کی کرکٹ کے لیے بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے لیے خوش آئند ضرور ہے. شاہین آفریدی کو دیکھ لیں, کتنی شاندار طریقے سے وہ بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. حسن علی وکٹس لے رہے ہیں, نعمان کو وکٹس نہیں ملے, لیکن پاکستان کی طرف سے عابد علی نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے, بابر نے رنز کیے, اظہر نے رنز کیے, فواد اور رضوان نے رنز کیے, تو پاکستان
پاکستان کے وہ تمام کھلاڑی جن کے اوپر نگاہیں ہیں کسی بھی فارمیٹ میں، بھلے وہ T20 کھیل رہے ہوں، بھلے ODI کھیل رہے ہوں یا ٹیسٹ میچ کرکٹ کھیل رہے ہوں، تو ان تمام کھلاڑیوں نے جن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے پرفارم کیا، اور جب آپ جن کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں تو پھر خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو اچھا پاکستان یہ کے لیے بتائیے گا کہ ہوم سیریز میں ہمیشہ جو ہے وہ جو وہاں کی ٹیم اس کو بڑا ایج حاصل ہوتا ہے، اور پھر دوسرا جو ایک دن میں 13 وکٹیں ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ آج دیکھیں ایک تو ہوم سیریز کا اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو جس طرح کی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں نا، وہ کسی بھی کنڈیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان دنوں ان کو وہ اس اہلیت میں نہیں ہے، وہ قابل ان دنوں نہیں ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں ہیں۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ایک ہی دن میں 13 وکٹیں، یہی میں شروع میں سجاد صاحب امیر صاحب یہ بات کر رہا تھا کہ اس میں کپتان آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر پارٹنرشپ لگ گئی، کپتان نے خود آ کے بالنگ کی اور وکٹ ملی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے بالر ہیں تو انہوں نے کھیل لیا، وہ صرف اور صرف بلے بازوں کی سوچ میں ان کی توجہ کو تقسیم کرنے کے لیے کپتان ایسی چیزیں کرتے ہیں اور انہوں نے کی اور اس میں کامیاب رہے ہیں۔ جس طرح ایک بار سنیل گواسکر نے وکٹ لی تھی ظہیر عباس کی اور ایک نے لی ہوئی ہے، ویسا ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی۔ یہ بالکل ایسی چیزیں کہتے ہیں۔ دیکھیں اس وکٹ کے بعد پھر جو پاکستان کو اوپر تلے وکٹیں ملی ہیں نا یک کے بعد دیگرے، وہ پاکستان میچ میں واپس آیا اور پھر آخر میں پاکستان نے فتح بھی حاصل کی۔ تو ایک دن میں 13 وکٹیں بھارت پاکستان کے لیے خوشائند ہے۔ جیسی مرضی پچ ہے، جیسی مرضی بیٹنگ ہے، کسی نے زبردستی تو آؤٹ نہیں کیا نا، بال کی ہے، بال پر آؤٹ ہوئے ہیں، تو پاکستان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حافظ عمران صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران صاحب میں نے بہت سیریسلی بات کر دی ہے جی، ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن اب ویسٹ انڈیز آ رہا ہے، ہم اس میں کچھ تبدیلی بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، کھیلنا چاہیے۔ پھر آسٹریلیا کی آمد ہے، یہ بڑے میچ ہیں جو ہمارے ہاں ہونے ہیں۔ آسٹریلیا کے سکورٹی کا سٹاف آیا ہوا ہے ہمارا دیکھنے کے لیے، نیشنل اسٹیڈیم تو مطمئن ہو گیا ہے، اگر ان کے کوئی دماغ میں فطور نہیں ہے تو ضرور آئیں گے اور ضرور کھیلیں گے، اور انشاءاللہ اچھے میچ ہوں گے آنے والے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بات یہیں پہ آگے ختم ہوتی ہے کہ سارا معاملہ ہے ٹیم ورک کا۔ ون مین شو جہاں پہ ہوگا وہاں پہ خرابیاں بھی نظر آئیں گی اور پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اگر ٹیم بن کر کسی بھی معاملے میں لوگ آگے بڑھیں تو کامیابیاں اس کا مقدر بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چوغتائی کو پروگرام سے سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔